اچھا تو ہماری مامی جیپٹ آباد میں رہتے، میں اکثر اس کا ذکر کرتی رہتی ہوں، وہ بہت زیادہ سمجھتی ہے دوستوں۔ وہ جس بھی جگہ جاتی ہے نا، اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جگہ مطلب جنات کے حوالے سے مطلب تھوڑا بہت وہ بھاری پن محسوس کرتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم ایبٹ آباد میں ایک گھر میں تھے، تو اس گھر میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب سارے بچے اسکول جاتے تھے تو میں سارے گھر میں جھاڑو وغیرہ لگا کے صفائیاں کر کے جتنا بھی مطلب کچن وغیرہ میں چھلکے وغیرہ یہ سارے باہر گرانے جاتی تھی خود۔ تو کیونکہ یہ چیزیں جلدی گرانی چاہیے، اور بچے اسکول میں ہوتے تھے تو مجھے موقع ملتا تھا، تو میں جب بھی باہر جاتی تھی اس کو گرانے، تو وہاں ایک عورت بیٹی ہوتی تھی، وہ مجھ سے اکثر سلام دعا کرتی تھی۔ پھر وہ عورت اچانک غائب ہو گئی نا، تو پھر میری مامی نے کہا کہ بہت دنوں بعد میں نے اپنے پڑوسیوں سب میرے ساتھ جاتے تھے، اور ہم مطلب میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھتی تھی تو وہ کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ تو مر گئی ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا کہ یار ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے، ہمارے پڑوسی تھے، لیکن مجھے گھر نہیں معلوم تھا۔ تو بالکل قریب تھا اس جگہ کے، میری 2-3 اور پڑوسی اور میں ان کے گھر چلے گئے۔ تو میری ایک پڑوسی مجھے بار بار کہتی تھی کہ تم اب کیوں جا رہے، تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا تمہارا؟ میں کہتی کوئی نہیں، بس ایسے ہی جا رہی ہوں، ہم میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، وہ مجھے حیرانی سے دیکھتی تھی اور میں بھی حیران ہو جاتی تھی کہ یہ مجھے کیوں حیران ہو کے دیکھ رہی ہے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو اس کی بھائی بھی حیران تھے، اس کی ماں باپ اور نہیں سوری اس کے بچے اور بھائی کافی حیران تھے، اور بہنیں۔ تو میں نے ان کی خیر وہ کی کہ معذرت چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں یہاں قریب آئی ہوئی ہوں، مجھے صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری ماں جو ہے وہ تو 8 مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، شاید میں غلط گھر آ گئی ہوں، وہ جو بوڑھی اماں یہاں بیٹھتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہاں واقعی آپ غلط گھر آ گئی ہو۔ تو میں حیران تھی، میں اس بوڑھی عورت کو ڈھونڈنے لگی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس طرح ہوا کہ ایک بندہ جو ہے اس گلی میں ہوتا تھا، وہ بھی اکثر میرے ساتھ بات کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب میں آپ سے باتیں کرتی تھی تو یہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھتی تھی، تو اس نے کہا یہاں تو کوئی بوڑھی اماں نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، گرین کپڑے، اس کے زیادہ تر گرین کپڑے ہوتے تھے، اور میں ان سے باتیں کرتی تو آپ بھی بیچ میں آ جاتے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو تمہیں کبھی کسی سے بات کر، ہاں البتہ تم خود سے باتیں کرتی تھی تبھی میں تمہیں آواز دیتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو میں حیران ہو گئی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر میری زندگی میں اس بوڑھی عورت کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سب سچ کہہ رہے، میں تو بہت پہلے مر چکی ہوں، لیکن مجھے مطلب آنا تو پڑتا ہے یہاں اکثر۔ اس جگہ پہ وہ مجھے نظر آئی تھی جہاں وہ بیٹھی۔ پھر میں نے ان کے بچوں کو بتایا تو وہ لوگ حیران تھے۔ میں نے کہا ان کی کوئی تصویر؟ تو جیسے اس کے بیٹے نے مجھے تصویر دکھائی، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، جو موبائل میں تھی وہی اماں تھی، اور اسی طرح گرین کپڑے اس نے پہنے تھے، اسے گرین کلر بہت پسند تھا، ان کے بچوں نے یہی کہا۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں اسے یہاں بہت دیکھتی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا یہی اس کا قبر ہے، لیکن کچھ کنسٹرکشن کی بنا پر اس کی جو نشانیاں تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تھوڑا سا پلین ہو چکا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے پتھر انہوں نے مجھے دکھائے جیسے قبر کے پاؤں اور سر پہ ہوتے ہیں، جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، وہاں بہت گھاس تھی اس لیے مجھے نہیں ملے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں وہ ان کا قبر یہاں ہے، کیونکہ یہ پہلے قبرستان تھا چھوٹا سا، پھر اسی طرح آباد ہوا۔ 8 مہینے پہلے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں پر قبریں ہوتی تھی، پھر ختم ہوئی، اور ہم نے اپنی اماں کا قبر تو بچا لیا لوگوں سے، کیونکہ یہ کسی کی زمین تھی، اور پھر اس طرح ہوا کہ یہ جگہ ہم نے خریدی اماں کی قبر کے واسطے، لیکن یہاں گھاس پھوس زیادہ ہے تو تمہیں قبر نظر نہیں آئی ہے۔ اور میری مامی کہتی ہے میں اس واقعے کے بعد بہت ڈر گئی۔